الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبتلیہ اما شاکرا و اما کفورا۔ کل کے لیکچر میں نے اس بات پر بیان کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکرا، اور شکر کس کا سب سے پہلے ادا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر والدین کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا، اور جو اللہ کی مخلوق ہے۔ آج میں انشاءاللہ اس پر کچھ بات کروں گا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کس قسم کے آدمی کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شکر گزار ہے، یعنی کیا کرنا پڑے گا ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے۔ آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ، کیا یہ کافی ہے؟ اس سے آپ شکر گزار لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہتے ہیں، تو کیا یہ کافی ہے؟ تو آج انشاءاللہ میں اس پر کچھ بات کروں گا کہ شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا ارکان ہیں کہ جب تک وہ کام آپ نہیں کریں گے تو آپ کا شمار شکر گزار لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے آپ پر کو نعمت دی، آپ پر احسان کیا، آپ اس نعمت کے وجود کو تسلیم کریں کہ میرے پاس یہ نعمت ہے۔ اگر آپ اس نعمت کے وجود ہی کو نہیں مانتے تو آپ بہت بڑے ناشکرے کہلائیں گے، لوگوں کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں اس کی۔ آپ کو کسی نے موبائل گفٹ کر دیا، آئی فون گفٹ کیا آپ کو، بہت اچھا سا، آپ کے کسی فرینڈ نے، آپ کے کسی دوست نے آپ کو گفٹ دیا، بہت خوش ہوئے آپ نے ڈبے کی پیکنگ کھولی، موبائل جیب میں رکھا اور پتلی گلی سے آپ نکل گئے۔ 2 دن بعد آپ کے دوست کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں بھائی وہ کیا حال ہے، میں نے جو آپ کو گفٹ دیا تھا وہ کیسا چل رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی کون سا گفٹ؟ وہ کہہ رہا ہے یار میں نے آپ کو اتنی ایک مہنگی چیز آپ کو میں نے گفٹ کر دی، اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی کون سے گفٹ کی بات کر رہے ہو، مجھے تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کے دوست کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ وہ کہے گا یار آپ تو چیز لے کے مکر گئے۔ تو شکر کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو آپ تسلیم کریں، ہاں بھائی میرے پاس موبائل ہے، آپ کہہ رہے ہے ہی نہیں۔ آج یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پہ بہت ساری آزمائشیں بھی آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن بہت ساری نعمتیں بھی تو ہیں، ان نعمتوں کا بھی تو اقرار کیا جائے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، جو ہمارے والدین نے ہمیں دی ہیں، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہیں۔ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنے والد صاحب کی شکایت کرنے لگے، یار میرے والد نے میرے ساتھ یہ کیا، یار میرے فادر میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، مفتی صاحب یار تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو ذرا بے تکلف نہیں تھے، مفتی صاحب میرے ابا نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ابا بڑے ظالم، میرے ابا بڑے ظالم۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب نے ممکن ہے کچھ ناانصافیاں کی ہوں جو نہیں کرنی چاہیے، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ یہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے؟ کہہ رہے نہیں یہ تو میرے والد کا گھر ہے۔ میں نے کہا آپ اس میں کتنے پیدائش سے لے کے اب تک کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ کہ 30 سال سے رہ رہا ہوں میں نے کہا یار کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ ایک گھر میں جس کی قیمت کروڑوں روپے ہے، آپ کے باپ نے آپ کو اس میں چھت میسر کی، جہاں آپ دھوپ، ہوا، گرمی، سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا آپ نے، اور عزت کے ساتھ آپ نے اس میں زندگی گزاری، کسی روڈ پہ نہیں لا کے چھوڑا آپ کے باپ نے آپ کو۔ کتنا بڑا احسان ہے باپ کا۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ میری تعلیم اتنی۔ میں نے کہا اس تعلیم پہ ساری زندگی خرچ کس نے کیا؟ کون فیسیں بھرتا تھا؟ یار وہ کہنے لگے میرے والد صاحب بھرتے تھے۔ کتنا بڑا احسان آپ کے والد صاحب کا، اگر وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتے آپ کو، آپ اتنی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی والدہ نے جو آپ کو اتنی عزت کے ساتھ گھر میں رکھ کر پالا اور محبت دی، تو آپ کی والدہ کو یہ عزت کے ساتھ آپ کو پالنے کا موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ چھت کس نے میسر کی؟ آپ کی والدہ کی ذمہ داریاں کس نے اٹھائیں؟ کہنے لگے میرے والد نے۔
میں نے کہا آپ کے والد, آپ کو جو ماں کی نعمت ملی جس کا کوئی متبادل نہیں ہے, تو یہ ماں کی نعمت سے آپ نے بھرپور جو فائدہ اٹھایا وہ بھی آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو چھت میسر کی اور اسے سہارا دیا, جس کی وجہ سے آپ کی ماں نے اتنی عزت کے ساتھ آپ کو پالا, ورنہ وہ بیچاری بھی پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا سکتی تھی. اتنے بڑے بڑے انعامات. میں نے کہا آپ کو جو قوم ملی ہے, ذات ملی ہے, آپ کہیں نکاح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں, لوگ آپ سے ایک سوال لازمی پوچھیں گے, آپ کی قوم کیا ہے؟ سید ہیں, پٹھان ہیں, اور راجپوت ہیں, شیخ ہیں, کیا ہیں آپ؟ تو آپ جواب دیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا ہاں بھائی کوئی خاندان ہے. آپ اگر کہیں مجھے میری کوئی قوم ہی نہیں ہے, پتہ نہیں بھائی عیدی سینٹر سے تو نہیں اٹھایا گیا, کوئی رشتہ دے گا, کوئی عزت دار بیٹی آپ کے گھر میں آئے گی؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا یہ قوم آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ باپ سے ملی ہے آپ کو. کتنے بڑے میں نے کہا یہ جو آپ مسلمان ہیں, اسلام کی نعمت آپ کو ملی, کلمہ آپ کو ملا, یہ کہاں سے ملا؟ یہ بھی والدین سے ملا ہے آپ کو. تو ہمارے اندر ایک بہت بڑی ناشکری یہ ہے کہ ہم نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں. کچھ ٹھیک ہے, کچھ غلط بھی ہو گیا والد کی طرف سے, مزاج کے سخت ہیں, تھوڑا ذرا ہائپر ہو جاتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے, تھوڑا زیادہ کچھ اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ ناجائز مطالبات شروع کر دیتے ہیں, کچھ کام کا بوجھ آپ کے اوپر زیادہ ڈال دیتے ہیں. وہ غلط ہے, میں غلط کو صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن اس غلط کی وجہ سے جو اتنا سارا صحیح ہے اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں وہ بھی غلط ہو گئی. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے لقمان علیہ السلام کا. مجھے اس واقعے کی سند کی تحقیق نہیں ہے, ہو سکتا ہے من گھڑت قصہ ہو, لیکن بعض قصے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگرچہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ مضمون بہرحال صحیح ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بتا کے ان کو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی اس کا جو مضمون اس سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون بہت زبردست ہے. کہتے ہیں جو حکیم لقمان تھے وہ ایک باغ میں ملازمت کیا کرتے تھے. تو باغ کا مالک ان کو, ککڑیوں کا باغ تھا, تو باغ کا مالک ان کو ککڑیاں بھی ان کو اجازت تھی بھائی فری میں جتنی ککڑیاں چاہو کھا لیا کرو, یعنی تنخواہ کے علاوہ یہ بھی اجازت تھی کہ بھائی جتنی چاہو کھا لو. تو مالک جو کیا کرتا تھا, ان کو بلا کے اپنے ملازم کو سامنے بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھلاتا اور ان کو ککڑیاں بھی کھلاتا, بھائی کھائیں یہ. تو ایک دن مالک نے ایک ککڑی دی حکیم لقمان کو اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے, کھا لو تم. انہوں نے جب کھائی تو مالک نے کہا کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بڑی میٹھی, ماشاءاللہ بڑی مزیدار. تو مالک نے حکیم لقمان کے ہاتھ سے لے کے جب وہ چکھی ہے تو وہ کڑوی تھی. مالک نے کہا یار یہ اتنی کڑوی ککڑی آپ کھا رہے ہو اور منہ بھی نہیں بنا رہے اور کہہ رہے ہو بڑی میٹھی ہے, تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جس مالک نے ہمیشہ میٹھی ککڑیاں کھلائی ہوں, آج اگر ایک ککڑی اس نے کڑوی کھلا دی ہے تو مجھے بڑی شرم آ رہی ہے اس کو کڑوا کہتے ہوئے. تو میں نے کہا جہاں سینکڑوں میٹھی ککڑیاں کھائی ہیں, آج مالک کا دل خوش کرنے کے لیے اس کڑوی کو بھی میٹھی کہہ دو. نیک لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں, اگر ان سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس اونچ نیچ کو ہم اگنور کر دیں, ہم اس کو برداشت کر لیں ان احسانات کو سامنے رکھ کر. آج ہمارے ہاں جو نوجوان طبقہ ہے اس کے اخلاق بہت خراب ہو رہے ہیں, نہ ٹیچرز کا احترام ہے, نہ پیرنٹس کا احترام ہے, اور نہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے خود کالج میں پڑھا ہے, میں نے مدرسوں میں بھی پڑھا ہے, میں کمپیئر نہیں کر رہا, لیکن بہرحال ایک حقیقت میں نے دیکھی کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں ٹیچر کا احترام بھی ختم ہو گیا ہے. ٹیچر بھی جب تک آپ سے دوست کی طرح بات کرے تو آپ اس سے اچھا رویہ رکھتے ہیں. ٹیچر نے اگر یہ ثابت کیا کہ میں ٹیچر ہوں, میری عزت کرو, میری ریسپیکٹ کرو, اور تھوڑا سا ڈانٹا پٹ شروع کر دی, تو ہمارے یہاں آج اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹیچر کا کوئی کم احسان ہے؟ علم وہ آپ کو علم دے رہا ہے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما, اللہ نے مجھے تعلیم کے لیے بھیجا ہے, علم سکھانے کے لیے. پیغمبر کا مقام سب سے بڑا اور سب سے اونچا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر ہوتے ہیں, وہ معلم ہوتے ہیں. تو جو آپ کا معلم ہے, جو آپ کا ٹیچر ہے, جو آپ کو علم کی دولت دے رہا ہے, یہ اتنی بڑی دولت ہے. اس دولت کے مقابلے میں کہ اگر ٹیچر سے کبھی آپ کے ساتھ بد کلامی کر لے, کبھی اونچی آواز سے بات کر لے, کبھی کچھ سختی کر لے, تو آپ کو چاہیے ٹیچر کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائیں, آپ اسے کہیں سر میں آپ سے اتنا کچھ سیکھ رہا ہوں, تو میں کیسے آپ کے ساتھ بد کلامی کر سکتا ہوں, میں کیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں. لیکن آپ دیکھ لیں
پتہ نہیں عجیب ایک لبرلزم پھیل رہا ہے, آزادی آزادی, ہر ایک کو ہر ایک کی دسترس سے آزاد کیا جا رہا ہے. عورت کو, بیوی کو شوہر کی دسترس سے آزاد کیا جا رہا ہے, بیٹی کو باپ کی دسترس سے آزاد کیا جا رہا ہے, بیٹی کو ماں سے آزاد کیا جا رہا ہے, اور جناب اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کی جو ہے نا وہ دسترس سے آزاد کیا جا رہا ہے. سب کو ایک بے لگام اونٹ بنانے کو آزادی کا نام دے دیا. جیسے ایک اونٹ ہوتا ہے نا بے لگام, جدھر کو چاہے چلا جائے, وہ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. مجھے ایک دوست نے بتایا, میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, یورپ کی کسی یونیورسٹی کی مثال دی, تو انہوں نے کہا کہ وہاں کلاس میں اگر پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن ممکن ہے ایسا ہوتا ہو, تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اصول یہ ہے, وہاں یونیورسٹی میں مثال دی کہ اگر ہم ٹیچر پڑھا رہا ہو اور ہم سو بھی جائیں نا تو ٹیچر جو ہے نا ہمیں وہ زبردستی نہیں اٹھاتے. واللہ عالم شاید کچھ مبالغہ کر دیا انہوں نے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی بدتمیزی کی بات ہے, ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور آپ کلاس میں سو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ ایک رائٹس ہیں, ایک انسان کے رائٹ ہیں کہ آپ, ٹیچر کا کام ہے پڑھانا, آگے سامنے والا پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے. تو میں نے کہا ادب تمیز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. وہ بیچارہ کھڑا ہوا لیکچر دے رہا ہے, ٹھیک ہے وہ اس کی تنخواہ لے رہا ہے, لیکن بہرحال ایک مقام اور مرتبہ تو ہے نا اس کا, اور آپ بیٹھے ہوئے سامنے سو رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے, اس سے کیا سیکھیں گے آپ؟ ادب تمیز ہمارے معاشرے میں مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے, اور وہ اسی لیے شارٹ ہو رہا ہے کہ شکر کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے, آپ کو جب کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو آپ کو یہ ماننا ہے کہ یہ اپنی نالج مجھ میں ٹرانسفر کر رہا ہے, اس کا یہ احسان ہے, اور اس احسان کے وجود کو آپ نے ماننا ہے کہ یہ احسان ہے اور یہ ایک نعمت مجھے مل رہی ہے اس کی وجہ سے. اس نعمت کے وجود کا آپ نے اقرار کرنا ہے. ہمارے یہاں نعمت کے وجود ہی کا اقرار نہیں کیا جا رہا. موبائل لے کے آپ مکر گئے, کہاں آپ نے چائے پلائی تھی بھائی مجھے, کون سے ہوٹل میں پلائی تھی چائے, آپ نے کون سا گفٹ دیا تھا مجھے. گفٹ دینے والے کو کتنا غصہ آئے گا. وہ الگ بات ہے آج کل ٹیچروں کو غصہ نہیں آ رہا کہ وہی ماحول میں سب رہ رہے ہیں تو سب نے جیسے والدین کو غصہ نہیں آتا اولاد کی بد کلامی پر, اس لیے کہ والدین کو پتا ہے بھائی آج کل کی نئی جنریشن کا حال ہی یہی ہے, تو کس پہ غصہ کریں ہم, تو کمپرومائز کر لیا ہے. ٹیچر کی بات چلنے کے لیے تو میں ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤں. ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ جس نے ٹیچر کا ادب نہیں کیا اسے علم تو حاصل ہو جائے گا مگر وہ علم نافع نہیں بنے گا, یعنی اس علم سے لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو, جو ٹیچر کا احترام نہیں کرتے دین کے معاملے میں بھی دنیا کے علم کے معاملے میں بھی, ان کے علم میں اللہ برکت ختم کر دیتے ہیں, ان سے کام نہیں لیتے. ہمارے ایک دوست باڈی بلڈر ہیں, مسٹر کراچی بنے وہ, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے جو ٹرینر تھا نا, جب مجھے ٹریننگ دیتے تھے تو بعض دفعہ غصہ بھی کرتے تھے, اور میرے ساتھ اور بہت سارے لڑکے تھے. کہتے ہیں جب وہ زیادہ غصہ کرتے تھے تو لڑکے جو ہے نا پھر وہ ناک منہ چڑھانا شروع کر دیتے تھے اپنے ٹرینر کے سامنے. کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمیں بچپن سے ترغیب سمجھایا ہوا تھا کہ ٹیچر کا احترام, جو ٹرینر ہے وہ بھی تو ٹیچر ہی ہے نا, آپ کوئی ٹیچ کر رہا ہے ایک چیز. کہہ رہے ہیں ہمارے والدین نے بچپن سے مجھے سکھایا ہوا تھا کہ بھائی ٹیچر کا احترام کرنا ہے. تو وہ میرے ٹیچر کہتے ہیں جو ٹرینر تھے جم میں, حالانکہ دیکھیں کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی قرآن پڑھا رہے ہوں یا حدیث پڑھا رہے ہوں یا یہ کہ کوئی سائنٹسٹ بنا رہے ہوں, باڈی بلڈر بنا رہے ہیں. کہہ رہے وہ مجھے جب میرے ساتھ تھوڑی بد کلامی بھی کر لیا کرتے تھے تو میں برداشت کرتا تھا, میں نے کبھی ان کے سامنے زبان نہیں چلائی, صرف اس لیے کہ یہ میرے ٹیچر ہیں. کہہ رہے ہیں ایک دن میرے ان ٹیچر نے مجھے کہا کہ تو جو ہے بن جائے گا کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ تیرے اندر ٹیچر کا احترام ہے, اور میں تجھے یہ پہلے سے پیش گوئی کرتا ہوں کہ تو کچھ بن کے دکھائے گا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ مسٹر کراچی بننے کی توفیق عطا فرمائی. وہ پرانی بات ہے. تو وہ مجھے اپنا واقعہ بیان کیا کرتے تھے, یہ واقعہ میں نے کئی جگہ بیانات میں نقل کیا ہے. تو ہم نے دین میں تو بہت دیکھا ہے یہ کہ جو ٹیچر کا احترام کرتے ہیں ان کے علم میں برکت ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں کہ آپ کے پاس نالج نہیں آئے گی, نالج تو ہر طرح سے آ جاتی ہے, کتابیں چوری کر کے پڑھیں گے تب بھی نالج تو آ جائے گی آپ کے پاس, لیکن علم میں برکت کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. ڈاکٹر عبد القدیر خان جو سائنٹسٹ بنے, اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علم سے جو اللہ نے ہمارے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچایا. آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ہسٹری پڑھیں جا کے, ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ملے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں ٹیچر کی عزت کس قدر تھی, کتنی زیادہ وہ اپنے ٹیچر کی عزت کیا کرتے تھے. تو شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت دی جا رہی ہے آپ اس نعمت کے وجود کا اقرار کریں. یہ پہلا اسٹیپ ہے, یہاں شکر ختم نہیں ہو جاتا, ابھی آگے اور بھی کچھ کرنا ہے آپ نے. پہلا اسٹیپ یہ کہ آپ مانیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے,
لیکن جب آپ ان سے ملیں بھائی حالات کیسے ہیں, او بھائی غربت, مہنگائی, مرا جا رہا ہوں, یہ پرابلم, یہ مسئلہ. یار تمہاری زندگی میں سارے مسئلے ہی مسئلے ہیں, کوئی خوشی نہیں ہے. کہاں خوشی بھائی, میں نے تو کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے. پہلے تو لوگ پریشانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے, بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ایک بزرگ نے اپنا واقعہ سنایا, کہتے ہیں میں اندرون سندھ, پرانا واقعہ یہ, انہوں نے اپنی زندگی کا تقریباً 40-50 سال پرانا واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں اندرون سندھ کہیں راستے میں بھٹک گیا, گھوڑے پر سوار تھے وہ. اندرون سندھ 40-50 سال پہلے نا, آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں, بعض لوگ گھوڑوں پر بھی سفر کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سکھر سے کہیں خیرپور کی طرف جا رہا تھا, گھوڑے پر تھا. مجھے انہوں نے, یعنی میں نے خود یہ ان سے براہ راست واقعہ سنا ہے. تو شام ہو گئی, کہیں راستہ واسطہ بھٹک گیا, تو مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی. اس میں بہت ہی ایک غریب سا ایک بیچارہ ایک سندھی, بہت ہی جیسے ہوتے ہیں نا جو جھونپڑیوں میں رہنے والے, کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ میں رات یہاں گزارتا ہوں, اب رات ہو گئی ہے. تو میں اس کے پاس گیا, تو میں نے دیکھا کہ وہ غربت سے, مجھے جھونپڑی میں جب میں نے دیکھا نا اس کے گھر کی حالت, تو مجھے ترس آیا کہ یہ بیچارے کے پاس مجھے کھلانے کے لیے کچھ ہوگا بھی, یہ نہیں ہوگا, یا مجھے رات گزارنے بھی دے گا. تو میں نے اس سے جا کے پوچھا, اچھا کہتے ہیں وہ بیچارہ ایک تو خود دبلا پتلا خوراک کی کمی سے, پھر اس کا ایک گدھا تھا مریل سا, اور وہ گدھے کی نا پچھلی دونوں ٹانگیں چپکی ہوئی تھی. جب زیادہ گدھا کمزور ہوتا ہے تو اس کے پچھلی ٹانگوں کے دونوں گھٹنے آپس میں مل جاتے ہیں, تو ایسے دونوں گھٹنے اس کے آپس میں ملے تھے. وہ اس گدھے کی, مریل گدھے کی حالت یہ تھی. وہ بڑے مزے سے وہ جو بزرگ جو ہے نا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اس بیچارے کی اپنی حالت بھی میں نے دیکھی, غربت میں سمٹ کے آدھا ہو گیا ہے, اور گدھے کی حالت بھی دیکھی, اور جھونپڑی تو جھونپڑی تھی اس کی. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے بہت سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور رات گزارنا چاہتا ہوں, تو تمہارے گھر میں کیا گنجائش ہے یا کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ کہتے ہیں وہ بیچارہ سندھی جو غریب تھا اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کر, اور وہ تو سندھی میں سنایا کرتے تھے, مجھے سندھی زبان پہ اتنی قدرت نہیں ہے, تو اس کا مزہ وہ سندھی زبان میں ہی تھا. کہتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی پتہ نہیں سکر آئے ڈھکر نہ آئے, کچھ اس طرح کا, مطلب قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نے مہمان نے کیسے پوچھ لیا کہ کھانے کو ہے نہیں؟ کہہ رہے قحط تھوڑی, اللہ کا رزق آسمان سے بے تحاشا رزق برس رہا ہے, کیوں نہیں ہے کھانے کو, سب کچھ انتظام ہے. تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے اس شخص کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کتنا خوش مہمان کو دیکھ کر, اور کیسے اس کے چہرے پہ رونق آئی ہے, اور کیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ بھائی کوئی قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے. تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے مالداروں کو کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس, مگر چہرے پہ رونق اور خوشحالی نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف ہی نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ نعمت کے وجود ہی کا اعتراف نہیں کرو گے میرے بھائی, تو آپ کو شکر کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو اس لیے یاد رکھیں, دن بھر میں جو ٹینشنیں آپ کے پاس ہیں نا, ان ٹینشنوں کو جب آپ سوچا کریں کہ یار یہ بھی پرابلم ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, تو پھر کچھ یہ بھی سوچا کریں کہ یار یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ بھی تو سوچا کریں نا 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے. بہت سے کام آپ کے ٹھیک بھی تو ہو رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون کون سے مسئلے میرے ساتھ نہیں ہیں, تاکہ اللہ کے شکر کی توفیق ملے اور دل خوش ہو جائے, اس سے صحت بھی اچھی ہوگی, آپ کی ڈپریشن ختم ہوگی. تو روزانہ فرماتے ہیں میں رات کو بیٹھ کے سوتا ہوں, میں سونے سے پہلے یہ سوچتا تھا دیکھو اللہ کا فضل ہے کہ میرے والدین بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں لیکن بہت سی نہیں بھی ہیں, اور میں یہ بھی سوچتا تھا الحمدللہ میری وائف, میری زوجہ جو ہیں ان کو بھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, اور اللہ کا کتنا فضل ہے میرے بچے بھی ٹھیک ہیں, اور الحمدللہ صبح کھانے کے لیے جو ہے, صبح ناشتے کے لیے بھی میرے پاس پیسے ہیں, اور گھر میں راشن ہے. وہ جو ابھی پوری ڈیٹیل تو مجھے یاد نہیں ہے. فرماتے ہیں میں روزانہ رات کو بیٹھ کے سوچتا ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے, یہ نعمت بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے. تو میں سوچ کے خوش ہوتا ہوں, اور اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹھ کے جو راتوں کو نیندیں اڑتی ہیں نا, وہ کیوں اڑتی ہیں؟ رات کو بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں یار آج باس نے میرے سے تمیز سے بات ہی نہیں کی. اب جن نے تمیز سے بات کی ہے وہ تو سوچ نہیں رہے, جس نے سارا دن میں ایک آدمی نے بد اخلاقی کی ہے وہ دماغ میں سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں. یار میری تنخواہ جو ہے نا بڑھ ہی نہیں رہی, اتنے عرصے سے میں جاب کر رہا ہوں, اور یہ تنخواہ کے بڑھنے کا ریشو دیکھو آپ. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار بھائی بہت سارے لوگ تو جاب لیس ہیں, ان کو تو بیچارے کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. یار میری جو بیگم ہے وہ تو مجھ سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ اور بہت ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں جو
ہمارے ایک دوست بڑا دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں کہ میں خیر یہ میں واقعہ بیان کروں گا بات لمبی ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں بھی تو ہوں گی نا جو ہمیں سوچنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے جناب 20 سال کا ہو گیا ہے اور وہ جو ہے وہ جو کام اس کو بولتا ہوں آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہے اور وہ پریشان ہر وقت مجھ سے اپنے بیٹے کی برائی. یہ میں نے کہا بھائی مجھے بتاؤ آپ کا بچہ خدا نخواستہ چرس تو نہیں پیتا؟ کہہ رہے نہیں اللہ کا شکر ہے. کیسی باتیں کر رہے مفتی صاحب چرس کیوں پینے لگے گا؟ میں نے کہا کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں تو نہیں ہے کوئی چوریاں کرتا ہو کوئی ڈکیتیاں کہہ رہے نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو. میں نے کہا اتنا اچھا بچہ اتنی نیک اولاد. لوگ پریشان ہیں ہماری اولاد سٹے لگا رہی ہے گٹکے کھا رہی ہے اور جو ہے نا اس پہ لوگ پریشان ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ چوروں کے ساتھ ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا کرمنل ایکٹیویٹیز میں. کچھ لوگ پریشان ہیں ہماری بیٹیاں گھروں سے بھاگ گئی. آپ کا بچہ صرف آپ اس پہ شکایت آپ صبح سے لے کے رات تک آپ نے ایک ٹینشن لی ہوئی ہے کہ سست ہے. میں نے کہا بھائی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کی خوبیوں کو بھی دیکھیں. بھائی اللہ کا شکر ہے کسی بڑی کوئی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت سستی ہے یہ انڈے لینے کے لیے بھیجو تو ٹماٹر اٹھا کے لے آتا ہے سنتا نہیں ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تربیت کی فکر کرنی چاہیے لیکن نعمت کے وجود کو والدین کو بھی چاہیے کہ مانے. اگر اولاد میں کوئی خوبی ہے اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین میں جو نعمتیں ان کی وجہ سے ملی ان کے وجود کو مانے. مخلوق کو چاہیے کہ خالق کو آپ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے وجود کو آپ تسلیم کریں. نعمت کے وجود کو تسلیم کرنا یہ شکر کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس سے آپ شکر گزار نہیں بن جائیں گے. شکر گزار بننے کے لیے جو کام ضروری ہیں ان میں ایک ضروری کام آپ کر لیں گے. آگے بھی کچھ کام ہے جو آپ نے کرنے. اور اگر آپ نے نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیا تو آپ شکر گزار لوگوں کی لسٹ سے اللہ کی نظر میں خارج ہو گئے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اتنی ساری ٹینشنوں میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں بھی ہیں راحتیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فضل بھی ہیں. ان چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے ان چیزوں کو سوچنا ہے ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہے. اس سے اللہ کی نظر میں بھی ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا اور ہماری صحت بھی اچھی ہو جائے گی. اسٹریس سے اور ڈپریشن سے بھی ہم نکل آئیں گے. اسٹریس اور ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں آپ غور کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پر نور سحر اور ذکر خدا نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا عباد صبا پر کیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.